نیپال سے روانگی کا ہوا سلسلہ شہزادہ علی وقار، شہزادہ اتار، حضرت مولانا الحاج عبید رضا اتاری المدنی کا قبل ازیں نیپال میں آپ کی مختلف مدنی کاموں میں شرکت کا سلسلہ کھٹمنڈو نیپال میں مبلغ دعوت اسلامی نے بھی اس حوالے سے بتایا۔ سفر نیپال اور جدول نیپال کے کچھ مناظر سے کیجئے اپنی آنکھیں منور۔ آل اتار پر فضل کر رحم کر، آل اتار پر فضل کر رحم کر، تو جہاں میں خدا ان کو آباد رکھے، دو جہاں میں خدا ان کو آباد رکھے۔ پچھلے دنوں 13، 14، 15 فروری کو نیپال کے شہر نیپال گنج میں دعوت اسلامی کے زیر اہتمام نیپال اور ہند کے اسلامی بھائیوں کا 3 دن کا تربیتی اجتماع منعقد کیا گیا، جس میں ہزارہا اسلامی بھائیوں نے نیپال اور ہند میں کے شرکت کی اور تربیت کرنے کے لیے باب المدینہ سے اراکین شورا اور دیگر ذمہ داران نے بھی کرم فرمایا اور نگران شورا بھی تشریف لائے، اور بالخصوص شہزادہ امیر اہل سنت نے بھی خصوصی کرم فرمایا، اور آپ بھی اس 3 دن کے تربیتی اجتماع میں تشریف لے آئے۔ تربیتی اجتماع اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے بڑا کامیاب ہوا، اور اس کے بعد پھر مختلف شہروں کا جدول بنا۔ نیپال گنج کے شہر میں رہتے ہوئے بھی شہزادہ حضور علماء کرام سے ملاقات، دیگر شخصیات سے ملاقات اور مریضوں کی عیادت، جن لوگوں کے یہاں فوتگی وغیرہ کا سلسلہ، ان کی تعزیت وغیرہ کا سلسلہ رہا۔ اس کے بعد یہ شہزادہ حضور کا مدنی قافلہ مختلف شہروں کی طرف روانہ ہوا۔ نیپال گنج سے سب سے پہلا یہ مدنی قافلہ بٹول گیا، اور بٹول میں بھی تربیتی اجتماع انعقاد کیا گیا، اور وہاں بھی علماء کرام اور شخصیات سے ملاقات ہوئی۔ اس کے بعد بٹول سے یہ مدنی قافلہ ہمارا آگے جنک پور کی طرف گیا، اور جنک پور میں بھی ایک بہت بڑے اجتماع منعقد کیا گیا، جس میں الحمدللہ عز و جل ہزارہا اسلامی بھائی نے شرکت کی، اور بالخصوص جنک پور کے کثیر علماء کرام، یعنی اس اجتماع میں جو ہمارے سامنے منچ کے اندر موجود تھے، جو ہم گن سکے، کم و بیش 25 سے 30 علماء کرام، اور پھر اس میں بالخصوص 5 یا 6 یا 7 مفتیان کرام بھی الحمدللہ عز و جل وہاں پر اجتماع میں موجود تھے، اور ایک بہت ہی اچھا پرکشش منظر تھا۔ لوگ بڑے عقیدت اور محبت کے ساتھ شہزادہ حضور سے ملاقات کر رہے تھے، اور علماء کرام کی دیوانگی تو دیکھنے جیسی تھی۔ یوں الحمدللہ عز و جل جنک پور میں بڑا کامیاب اجتماع ہوا، اور پھر اس کے بعد ہمارا یہ مدنی قافلہ ٹھوکرا سے ہوتے ہوئے راستے میں ہم دمولی، ایک علاقہ آتا ہے دمولی، وہاں پہ رکے، اور وہاں کے اسلامی بھائیوں نے بھی آپ سے بیعت وغیرہ کا سلسلہ ہوا، ملاقات کی، خیر خواہی کی ترکیب بنی۔ پھر وہاں سے اسلامی بھائیوں سے ملاقات وغیرہ کرتے ہوئے پھر تورترے ایک پہاڑوں کے اندر ایک ایسے علاقے میں گئے کہ جہاں پر صرف 4 یا 5 مسلمانوں کے گھر ہوں گے، یعنی ان لوگوں کے جب گھر پر گئے اسلامی بھائی سے ملاقات کی تو وہ سوچ بھی نہیں سکتے تھے کہ کوئی ہمارے پاس بھی آئے گا، لیکن شہزادہ حضور کو اللہ تعالیٰ سلامت رکھے کہ آپ نے فرمایا کہ نہیں، ان کی دلجوئی کون کرے گا، میں ان کی دلجوئی کروں گا اور میں ان کے پاس جاؤں گا۔ اور جو تورترے میں بھی ہم گئے اور وہاں جا کر اسلامی بھائیوں سے ملاقات کی، اور پھر وہاں سے ہمارا مدنی قافلہ موگلین کی طرف آیا۔ مغرب کی نماز کا وقت تھا، مغرب کی نماز ہم نے وہاں ادا کی۔ قریب ایک اور ہوٹل تھی ایک مسلمان کی، وہاں پر اس نے ہمیں چائے کی پیشکش کی، ہم وہاں چائے پینے کے لیے شہزادہ حضور کے ساتھ حاضر ہوئے۔ تو اسی ہوٹل پر ایک غیر مسلم بھی تھا، وہ شہزادہ حضور کو دیکھ رہا تھا، اور دیکھتے دیکھتے ایک اسلامی بھائی نے ان سے انفرادی کوشش کی، تو اس نے اپنے آپ کو پیش کر دیا کہ میں شہزادہ حضور کے ہاتھ پر مسلمان ہونا چاہتا ہوں۔ الحمدللہ ہمارے شہزادہ حضور نے ہاتھوں ہاتھ اس کو اسلام کے میں داخل کیا، کلمہ پڑھا اور وہ مسلمان ہوا، اور اس کا نام محمد ریحان رضا اتاری۔ ہمارے دعوت اسلامی کے ماحول سے وابستہ ہوئے۔ مزید شہزادہ حضور نے اس ہوٹل کے مالک اور اسلامی بھائیوں کو تاکید فرمائی کہ آپ مزید ان کی تربیت کے لیے اسلام کے متعلق مزید معلومات فراہم کرنے کے لیے بھی ان کی کوئی صورت بنائیں۔ پھر وہاں سے ہمارا مدنی قافلہ ہوتا ہوا کاٹمنڈو پہنچا۔ کاٹمنڈو میں بھی اسی طرح شخصیات وغیرہ سے ملاقات کا سلسلہ ہوا، اور کاٹمنڈو کی بلکہ یہ نیپال کی جو سب سے بڑی مسجد ہے کاٹمنڈو میں، کشمیری مسجد میں پیر سید مسکین شاہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی عرس کی تقریب تھی، جس میں شہزادہ حضور نے شرکت کی۔ وہاں اجتماع میں آپ نے بیان بھی فرمایا اور چادر بھی چڑھائی۔ پھر وہاں ملاقات وغیرہ کا بھی سلسلہ ہوا۔ اس کے بعد شہزادہ حضور کاٹمنڈو میں کچھ 2 دن رکے۔ ہم کاٹمنڈو کے ایئرپورٹ پر موجود ہیں، میرے ساتھ نیپال گنج کے اور ہند کے دیگر طلباء، جامعۃ المدینہ کے طلباء اور دیگر اسلام بھائی بھی موجود ہیں، نیپال کے اسلام بھائی بھی موجود ہیں یہاں پر الحمدللہ عز و جل، اور ہم اس وقت شہزادہ حضور کو یہاں رخصت کرنے کے لیے آئے ہیں۔ نیپال گنج سے اب تک کا جو سارا سفر میں نے آپ کے سامنے عرض کیا، اس میں الحمدللہ عز و جل
کثیر اسلامی بھائیوں نے ہاتھوں ہاتھ مدنی قافلوں میں سفر کی نیت کی، کثیر اسلامی بھائیوں نے عمامے سجوائے، داڑھیوں کی نیت کی۔ شہزادہ حضور شہزادہ امیر اہل سنت جانشین امیر اہل سنت کی قیادت میں الحمدللہ یہ کاٹمنڈو کی 3 رکنی ڈویژن مشاورت بھی بنائی گئی، جس میں ہمارے کاٹمنڈو کے مقامی اسلامی بھائی سید ساجد علی عطاری جو اس وقت ہمارے سامنے موجود ہے، یہ اس مشاورت کے نگران ہیں۔ ہمارے عبداللہ بھائی جو یہاں پر موجود ہیں، یہ بھی اس ڈویژن مشاورت میں ان کو بھی شامل کیا گیا۔ اسی طرح ہمارے ایک سید منور عطاری ہیں، وہ بھی اس ڈویژن مشاورت میں ان کو بھی شامل کیا گیا، اور ساتھ ہی ساتھ ہمارے عبدالعزیز عطاری، یہ یہاں پر یہ ویسے تو ہیں نیپال گنج کے، لیکن یہ آج ہمارے ایئرپورٹ پہ ملاقات ہوئی۔ اللہ تعالیٰ ان کو بھی برکت عطا فرمائے، اور انہوں نے بھی نیت کی ہے انشاءاللہ عز و جل کہ اس ڈویژن مشاورت کے ساتھ مل کر یہ انشاءاللہ عز و جل اس مدنی کام کو کاٹمنڈو میں بڑھانے کی بھرپور کوشش کریں گے۔ ایک اور اسلامی بھائی میں آپ کو دکھانا چاہوں گا مدنی چینل کے ناظرین کو کہ یہ جب نیپال گنج سے ہمارا سفر شروع ہوا تو یہ پینٹ شرٹ میں تھے، ان کے سر پر ٹوپی بھی نہیں تھی، لیکن جب ان سے گفتگو وغیرہ ہوئی تو یہ ہمارے گاڑی کے ڈرائیور تھے، جو گاڑی ہم نے ہائر کی تھی تو یہ گاڑی کے ڈرائیور تھے، اور ساتھ ہی ہمارے ساتھ سفر میں رہے۔ ان کے اپنے جذبات تھے، اور ان سے جب بات چیت وغیرہ ہوئی کہ الحمدللہ عز و جل اس سفر میں مجھے سب سے بڑا فائدہ یہ ہوا کہ میری ساری نمازیں میں نے سارے وقت کے اندر ادا کی الحمدللہ عز و جل، اور اب آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہ پینٹ شرٹ پہن کر چلے تھے اور آج آپ کے سامنے مدنی حلیے میں موجود ہیں۔ ان کا نام سراج تھا، الحمدللہ اب یہ محمد سراج عطاری بن چکے ہیں الحمدللہ۔ تو انہوں نے بھی نیت کی ہے یہ جاتے ہی مدرسۃ المدینہ بالغان میں پڑھیں گے بھی، ہر ماہ 3 دن کے مدنی قافلوں میں بھی سفر کریں گے انشاءاللہ عز و جل۔